نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما وإنما أنا بمنزلة ولدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بحیثیت رسول، پیغمبر، امام، مقتدی، پیشوا اور خاتم النبیین و خاتم الرسل جو ہے وہ بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وحی کثرت کے ساتھ آنا شروع ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مکہ المعظمہ میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح جو ہے وہ کرنے کی کوشش کیجیے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی ایک مقاصد دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مقاصد میں سے جو سب سے پہلا مقصد لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف ہے. ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، رابطہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رؤسائے قریش کو اپنے پاس بلایا تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا،
هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرے کردار کے بارے میں مجھے بتلا دیجئے، مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ میں تمہارے نزدیک صادق ہوں، امین ہوں، خیر خواہ ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر ایک ہی جواب دیا، ما جربناک الا صدقا۔ یہ بھی کوئی سوال کرنے والا ہے؟ یہ تو عرف عام میں ہر کسی کو علم ہے کہ مکہ کا رہائشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف تو جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگ سکتی۔ اچھا پھر ایک اور بات کا جواب دو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ابھی صبح کو یا شام کو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے، آپ نے یہ پہلے بھی چیزیں سنی ہوگی، لیکن آپ ذرا غور کریں، آپ کا یہ سوال کوئی عام سوال نہیں تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب جاسوسی کا نظام مکہ کا بڑا مضبوط تھا، اور مہینوں مسافت سے اگر دشمن برے ارادے سے چلتا تو مکہ والوں کو پتہ چل جاتا، ان کا تجربہ، ان کی تحقیق، ان کے وسائل، ان کی اس پہ محنت، لگن مکے کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس قدر مضبوط تھے کہ مکہ کے چاروں اطراف میں انہوں نے اپنے جاسوس جو ہیں پھیلائے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی نے ان کی تحقیق، ان کی ثابت شدہ بات، ان کا تجربہ، اس کے مقابلے میں اپنی بات کو رکھا ہے کہ ایک طرف تم نے اس پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں تو وہ پہرے تمہیں یہ کہہ رہے ہیں مکہ بالکل محفوظ ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ صبح یا شام کو حملہ ہو جائے گا تو تم میری اس بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سب نے یک زباں ہو کے کہا، ما جربناک الا صدقا۔ آپ پہ اعتماد اور یقین اتنا ہے کہ جن کو اب ہم نے اپنے وطن کا، اپنے شہر کا محافظ سمجھ کے جاسوس بنایا ہے، ان کی تحقیق، ان کی محنت میں کوتاہی ہو سکتی ہے، محمد کی بات میں کوئی کوتاہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت کرنے والے، آپ پہ اتنا اعتماد کرنے والے، تو اب آپ نے نبوت کا پہلا مقصد ان کے سامنے رکھ دیا۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر میری بات پہ اتنا یقین ہے تو زیادہ نہیں، صرف یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ تم کہہ دو۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے خالق اور مالک رب رازق کے ساتھ ملا دے گا، جو صدیوں سے اپنے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے وہ تعلق تمہیں سمجھ آ جائے گا، تمہیں اپنے رب کی قدر آ جائے گی، اللہ کے ساتھ محبت، پیار اور عقیدت کے جو لمحات ہیں وہ تمہیں سمجھ آ جائیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور یہیں تک نہیں، اللہ تمہیں عرب کی بادشاہی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں عجم کا سردار بنا دے گا، ساری دنیا تم سے محبت اور عقیدت کرنے لگ جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت کرنی ہے۔
یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ مقصد نبوت ہے کہ جس کو سمجھ آ گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑا چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اگر اس کی فضیلت عظمت کی بات کریں تو سنن کبریٰ بہقی کے اندر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ایک کوئی کلمہ مجھے خاص دے دینا کہ جب مجھے تیری یاد بڑا ہی ستائے، تیرے سے کچھ مانگنے کو دل کرے تو میں وہ الفاظ کہوں، تیری محبت جوش میں آئے اور وہ چیز مجھے مل جائے۔ تو فرمایا موسیٰ اس کے لیے پھر تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا یہ ساری دنیا ہی پڑھتی ہے، میں نے تو کچھ خاص کلمات مانگے تھے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر تجھے علم ہو جائے کہ میرے ہاں اس کلمے کی عزت اور وقار قدر کتنی ہے تو ساری زندگی کوئی شخص اس کلمے کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر کوئی لفظ اپنی زبان پہ لے کے ہی نہ آئے، یہی لفظ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں، جامع ترمذی کتاب الدعوات میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہر شخص ہم میں سے یہ کام تقریباً روزانہ کی بنیاد میں ایک مرتبہ تو ضرور کر ہی لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من دخل فی السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہ اب میں دنیا کی سب سے بدترین جگہ پہ آ رہا ہوں جس کو اللہ کے نبی نے بدترین قرار دیا ہے۔ اللہ اس میں دنیا کی زیب و زینتیں موجود ہیں، آسائشیں موجود ہیں، اللہ اس میں بڑے معاملات ہیں، لیکن میں تیرا بندہ اس موقع پہ بھی تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ وفا کرتا ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس بازار میں اس دنیا کی زیب و زینت میں جا کر بھی میں تجھے بھولا نہیں ہوں، جو میرا تعلق تیرے ساتھ ہے وہ ادھر بھی قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، بھئی اس نے ایسے موقع پہ بھی مجھے یاد رکھا ہے۔ آپ غور کریں، بازار میں آدمی داخل ہوتا ہے، کیا کوشش ہوتی ہے؟ بھئی جلدی سے کوئی راستہ مل جائے میں داخل ہو جاؤں، کس طرف جو ہے نا رش کام میں چلا جاؤں، میری ضرورت کی چیز کدھر ہے وہ، یعنی یہ فکر ہوتی ہے۔ گھر سے آدمی کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو ذہن پہ وہ چیز سوار ہوتی ہے، لیکن جس کو اپنے رب کے ساتھ تعلق یاد ہے، نبوت کا پہلا مقصد یاد ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کتبت لہ الف الف حسنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے اس لمحے بھی میرے تعلق کو یاد رکھا ہے، میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ علم ہے، وہ ایک نیکی میدان حشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا، ایک شخص کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ اپنے اس بھائی کو دے دے گا اور وہ نیکی اللہ کے پاس لے کے آئے گا، اللہ نامہ اعمال تو برابر برابر، اب مجھے ایک نیکی مل گئی، نیکی میری بڑھ گئی ہے، اللہ کہے کہ تو بھی جنت میں چلا جا۔ وہ ایک نیکی والا وہ کہتا ہے میرے کیا کام آنی تھی اللہ، میں نے تو یہی سمجھا، چلے ایک کی جان بچتی ہے تو وہ بچ جائے، وہی نیکی لے کے چلا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نیکی کی اتنی قدر کرے گا، اسے بھی جنت کا وارث بنا دے گا۔
ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو 10 لاکھ نیکیاں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے پہ اس کے معنی مفاہیم بہت زیادہ. ابھی صرف لفظوں کی بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں نبوت کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے. اے اللہ میں دنیا کی کسی حسین وادی میں چلا جاؤں، جو تیرا میرا تعلق ہے وہ نہ میں بھولتا ہوں نہ میں توڑتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ یہیں تک نہیں، وَمُحَدَّ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا نامہ اعمال کھولو، 10 لاکھ گناہ اس کے نکالو اور ان کو مٹا دو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک مرتبہ پڑھنے والے شخص کو اللہ جنت کے اندر 10 لاکھ درجے عطا فرمائے گا. اپنی زندگی کی کر جو ہے نا اس کو روٹین بنا لو، مقصد بنا لو. جب بھی بازار میں جانا ہے اس دعا کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ان الفاظ کو پڑھیں بازار کے اندر داخل ہوتے ہوئے اور مقصد نبوت کو سمجھیں. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اس کی ایک اور مثال مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے بستر کے اوپر رات کو آ کے لیٹتا ہے. بازار گیا، کام کیے، اپنی مصروفیات پوری کی، سارا دن لوگوں کے کام آیا، اپنی ضروریات کو پورا کیا. سونا تو ہر کسی نے ہوتا ہے نا. اب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ گیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بستر پہ آ کر لیٹ کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اجاگر کرتا ہے. اجاگر کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے فرمایا اگر وہ اس انداز میں اجاگر کر لے تو میرا اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے. کتنا اجر؟ کہ فرمائے یہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہے، زمین میں جتنی اللہ نے مخلوقیں پیدا کی ہے، ایک مخلوق انسان ہی لے لے، آپ گن سکتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ نے ان کو کس تعداد میں پیدا کیا ہے، قیامت تک یہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے، پھر اللہ کی ایک ایک مخلوق اس زمین کے اوپر کتنی ہیں، پھر سمندروں کے اندر اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، یہ حشرات الارض، نباتات، جمادات، اللہ کی ہر چیز تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. یہی تک نہیں، آسمان کی بات، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں میں یہ 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ملتی کہ ایسی جگہ خالی ہو جہاں اللہ کی مخلوق فرشتہ موجود نہ ہو، اس تعداد میں فرشتے. اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اللہ کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا. اللہ نے کتنی اپنی مخلوقات پیدا کی ہے. صرف یہ فرشتوں کی حالت ہے. پھر چیونٹیاں آپ دیکھیں ایک ایک بل میں کتنی چیونٹیاں ہیں، اور آپ کو ایک علاقے میں چلے جائیں کتنی ان کی بلیں اور سوراخ مل جائیں گے. یہ پھر سمندری مخلوقات کتنی ہیں، آدمی دنگ اور حیران رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی ساری مخلوقات مل کر ایک مرتبہ کہیں الحمدللہ. ہر کسی کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہ سارے نامہ اعمال اکٹھے کر کے میرا اللہ اس سونے والے کے سرہانے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. جو اپنے بستر پہ لیٹ کے
اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے مقصد نبوت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی کفانی۔ اللہ دنیا میں بڑے آئے تھے، غم خار بھی آئے تھے، دلاسا دینے والے بھی آئے تھے، ضرورتیں پوری کرنے والے بھی آئے تھے، لیکن اللہ تیرے سوا مجھے کوئی کافی نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو ہی میرا ہے اور کوئی میرا نہیں۔ محبت عقیدت یہ دنیا میں ایک رسم ہے، اللہ حقیقی تعلق صرف تیرے ساتھ ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی، اے اللہ تو مجھے کافی ہو گیا۔ وآوانی، اللہ جگہ تو نے مجھے دی ہے، اگر میں کسی جگہ کام کیا ہے تو وہ اس کا بندوبست کرنے والا تو تھا، کسی جگہ ٹھہرا ہے مجھے عزت سے کسی نے بلایا ہے تو وہ عزت دینے والا تو تھا۔ اے اللہ آج میں اپنے گھر واپس پلٹ کے آ گیا ہوں، اس جگہ ٹھہرانے والا تو ہے۔ اللہ دنیا کے کسی منصب پہ میں پہنچ گیا ہوں، الحمدللہ یہ تیرے فضل اور کرم کی بات ہے، میرے بس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی۔ اے اللہ میرے پاس میں ہو تو میں تو پانی کا ایک گھونٹ نہ نیچے لے کے جا سکوں، دیکھا نہیں ہے غوطہ لگ جاتا ہے، سارا کچھ بھول گیا، خوشیاں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، جب ایک پانی کا گھونٹ اس گلے میں اٹک جائے، غوطہ لگ جائے، الحمدللہ الذی اطعمنی۔ اے اللہ مجھے سیر ہو کے کھانے کی توفیق دی ہے، تو نے، تیری ہی ساری تعریفیں۔ وسقانی، اے اللہ پلایا ہے تو تو نے مجھے پلایا ہے۔ الحمدللہ الذی من علی فافضل، اے اللہ تو نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، حد کر دی ہے، تو نے اتنی مجھے نعمتیں دی ہیں میں گن اور شمار نہیں کر سکتا۔ فافضل، اللہ تیری اتنی مخلوقات ہیں، سب میں تو نے مجھے افضل بنایا ہے، حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، دانا بنایا ہے۔ اللہ تیری ساری تعریفیں۔ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ تو نے میرے پہ احسان کیا، فافضل، اور تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انی اسألک بعظمتک ان تنجینی من النار، اے اللہ میں تیری عزت کا واسطہ دے کے، تیری عظمت کا واسطہ دے کے، تیرے چہرے کا واسطہ دے کے، تیری کبریائی کا واسطہ دے کے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، ان تنجینی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اتنے الفاظ کیا دیتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقد حمد بحمائد الخلائق کلہم، ساری دنیا اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے الحمدللہ کہیں تو فرشتوں کے قلم چلیں، کاغذ پہ جو ہے لکھائی کی جائے، اجر و ثواب لکھا جائے، ساری مخلوقات کے اجر و ثواب اکٹھے کر کے اکیلے اس بندے، اس اللہ کے نبی کے امتی کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا ہے مقصد نبوت سب سے پہلا، کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، ادھر غیر ایرے میں اپنی نظریں جھکانے چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ جس رب کو یاد کرنے کے اتنی فضیلت، اتنی اہمیت ہے، کیا وہ رب اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں، آئیں اپنے رب کی طرف، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مقصد نبوت کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام پہ بڑے ظلم ہوئے، آپ کے اوپر بڑے ستم ڈھائے گئے ہیں، بھئی کیا تھا آپ کا قصور؟ کیا تھا؟ یہ ایک کلمہ ہی تھا، یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہی تھا جو مشرکین مکہ کو گوارا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر لیں گے۔ ابھی ایک اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے نا، مقصد نبوت سمجھایا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 حروف رکھے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 12 حروف رکھے ہیں، دونوں کو ملایا بندہ مسلمان ہو گیا، یعنی 24 حروف ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ یہ دینا چاہتے ہیں اے بندے تیری زندگی میں ہر دن میں 24 گھنٹے آتے ہیں، یہ 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق گزرنے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بازار جائیں پھر بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق
ذرا اجاگر کر لیں، بستر پہ آئیں، اتنی عظمتیں اتنی فضیلتیں لیتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقاصد نبوت سمجھ کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان